حال ہی میں ایشیا کپ کے ایک کرکٹ میچ میں شکست کے بعد افغان شائقین کی جانب سے پاکستانیوں کے ساتھ بدتمیزی اور تشدد کے واقعات پر رد عمل دیتے ہوئے معروف لکھاری یاسر پیرزادہ نے کہا ہے کہ ہماری نصابی کتابوں میں جس دشمن ملک کا ذکر ہے وہ ہندوستان ہے۔ فوجی تربیت کے دوران جس دشمن کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ بھی انڈیا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جس دشمن ملک کا خاکہ ہے وہ بھی ہندوستان ہی ہے۔ افغانستان کو ہم نے کبھی اپنا دشمن نہیں سمجھا، بلکہ الٹا ہم یہ سمجھتے رہے کہ افغانیوں پر ہمارے بے شمار احسانات ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی اکثریت کی طرح میرا بھی یہی خیال تھا کہ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد ہم نے افغان بھائیوں کی مدد کی، افغانستان میں جہاد کیا، ان کے ملک کو سوویت یونین کے شکنجے سے آزاد کروایا، لاکھوں افغانیوں کو اپنے ملک میں پناہ دی، انہیں شناخت دی، کاروبار کرنے کا موقع دیا، وہ یہاں آئے اور پھیلتے پھولتے گئے۔ لیکن اس کے سلے میں ہمیں افغانستان سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، اور آج یہ حال ہے کہ ہر افغان ہمیں گالیاں دیتا ہے اور ہم سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ کرکٹ کے میچ کے دوران بھی یہ نفرت چھپائے نہیں چھپتی۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں یاسر پیرزادہ سوال کرتے ہیں کہ کیا افغانیوں کی نفرت جائز ہے؟ کیا ہمیں اس نفرت کی وجہ کو قبول کر کے انہیں گلے سے لگانا چاہیے؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ افغانستان سے ہمارا رشتہ 1979 سے شروع ہوتا ہے، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا۔ حقیقت حال یہ ہے کہ پاک افغان تعلقات پہلے دن سے ہی مثالی نہیں رہے۔ 1947 میں افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اور اس کی وجہ وہ سرحدی تنازعات تھے جو برٹش انڈیا کے وقت سے چلے آ رہے تھے۔ 1978 میں افغانستان میں سوشلسٹ انقلاب آیا، افغانی اسے انقلاب سور کہتے ہیں۔ اس انقلاب کے نتیجے میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان برسر اقتدار آ گئی اور نور محمد تراکئی سربراہ حکومت بن گئے۔ اس انقلاب کو کمیونزم کی فتح سمجھا گیا، گو کہ پارٹی نے علی الاعلان خود کو کمیونسٹ کہنے سے گریز کیا، تاہم بعد میں انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ مارکس اور لینن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے افغانستان کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ سوویت یونین نے اس حکومت کا بھرپور ساتھ دیا اور اسے بھاری فوجی امداد بھی دی، تاہم بعد میں نور محمد تراکئی کے نائب حفیظ اللہ امین نے انہیں قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان میں اس حکومت کے خلاف مذہبی رجحانات رکھنے والے طبقات کی طرف سے بغاوت کی اطلاعات آنا شروع ہو گئیں۔ حفیظ اللہ امین نے سوویت یونین سے مدد کی درخواست کی۔ اس زمانے میں چونکہ سر جنگ اپنے عروج پر تھی، لہٰذا سوویت پولٹ بیورو کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں افغانستان میں ایرانی طرز کا انقلاب برپا نہ ہو جائے۔ سوویت یونین کو یہ رپورٹ بھی ملی کہ حفیظ اللہ امین امریکیوں سے خفیہ ملاقاتیں کر رہا ہے۔ اس تناظر میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ شدید لڑائی کے بعد حفیظ اللہ امین مارا گیا اور سوویت حمایت یافتہ ببرک کمال افغانستان کا حکمران بن گیا۔ یاسر پیرزادہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کی انٹری شروع ہوتی ہے۔ ہم امریکہ کے پٹھو بن کر افغانستان میں کود گئے، اپنے ملک سے جہادی بھرتی کر کے افغانستان بھیجے، اور پھر ایک ایسی جنگ شروع ہوئی جو 1 دہائی تک جاری رہی۔ لاکھوں افغان بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان مارے گئے، در بدر ہوئے، ان کا گھر بار اجڑ گیا، وہ پاکستان میں افغان مہاجر بن گئے، ان کی نسلیں تباہ ہو گئیں۔ خدا خدا کر کے جب سوویت فوجوں کا انخلا شروع ہوا تو ایک مرتبہ پھر افغانستان میں اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، جس میں پاکستان نے اپنے پسندیدہ گروپوں کی حمایت جاری رکھی۔ 1996 میں طالبان نے زور پکڑنا شروع کیا اور قندھار سے اٹھ کر پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح مبین کا کریڈٹ بھی پاکستان لیتا ہے۔ اس کے بعد 9/11 کا حملہ ہوا اور باقی تاریخ ہے۔ بقول یاسر پیرزادہ، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کو سوویت یونین کے شکنجے سے آزاد کروایا تو یہ بھول جاتے ہیں کہ افغانستان نے ہمیں ایسی کوئی درخواست جمع نہیں کروائی تھی۔ ہم نے سر جنگ میں ایک سپر پاور کے حکم پر افغانستان میں مداخلت کی۔ افغانستان میں تو انقلابی حکومت آ چکی تھی، وہ سوشلسٹ تھی یا اسلامی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر ہم نے اس حکومت کے خلاف اپنے جہادی تیار کیے اور افغانستان پر چڑھ دوڑے، اور آج یہ حال ہے کہ ہم افغانیوں کو نمک حرام کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو جن کی 3 نسلیں جنگ کی نظر ہو چکی ہیں۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ افغانستان کی جنگوں میں پاکستان کا کردار ثانوی رہا ہے۔ اصل جنگی مجرم سوویت یونین اور امریکہ ہیں، مگر افغانوں کی جو نفرت ہمارے لیے ہے وہ ان دونوں ممالک کے لیے نہیں ہے۔
ایک درخواست مجھے اپنے لبرل دانشور دوستوں سے بھی کرنی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی اور یہی افغانیوں کی نفرت کی وجہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ افغانی ہمیں گندی گالیاں دیں اور ہم خندہ پیشانی سے سن کر کہیں کہ برادر بات تو ٹھیک کر رہا ہے۔ ہر معاملے میں پاکستان کو 100% قصوروار سمجھنا اور اپنے ہی ملک پر لان تان شروع کر دینا بھی درست رویہ نہیں۔ ذاتی زندگی میں اگر کوئی کسی کو بے غیرت کہے اور وہ شخص حقیقت میں بے غیرت بھی ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے بات تو ٹھیک کی ہے، مجھے اس کا منہ چوم لینا چاہیے۔ یاسر پیرزادہ کہتے ہیں کہ امریکہ، سوویت یونین، طالبان، افغانی جنگجو اور افغانیوں کی انقلابی جماعت سمیت کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، سب کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، لہٰذا صرف پاکستان کو ہی مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں۔ افغان بھائیوں کو میرا مشورہ ہے کہ جس طرح آپ ہمارے خلاف جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اگر اس آزادی اظہار کا استعمال اپنی استبدادی حکومت کے خلاف کریں تو شاید آپ کے ملک کا کچھ بھلا ہو جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔